سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الفضل والمرضى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وسلم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے عمل کو یا اعمال کو محبوب کر دے اور تمہارے عمل کے اندر لذت پیدا کر دے اور تمہارے لیے وہ عمل کرنا آسان اور سہل کر دے۔ ارشاد فرمایا ان تین صفات کے بارے میں وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کثرت ذکر ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ کتنی اہم چیز ہے، الحمدللہ آج ہم چیز کو فراموش بھول بیٹھے، اس چیز کو سرے سے بھول بیٹھے۔ کتنی زبردست فائدے بیان فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر۔ ظاہر ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور توفیق سے انسان عمل تو کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، جو اللہ توفیق دے اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعمال کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، اعمال تو ہو رہے ہیں، لیکن پہلی چیز جو فرمائی اس عمل کی، جیسے ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے تو اللہ کے فضل سے نماز ادا کی ہے، ہم نے سب نے نماز ادا کی ہے، پڑھی بھی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو ابھی کیا پتہ کہ ہماری نماز کہاں اٹکی ہو، کدھر جا کے پھنسی ہو۔ پڑھی تو ہم اس لیے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، آخرت کا سرمایہ بنے۔ ہمیں گھر سے نکلے ہیں، وضو کیے ہیں اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں بھی آئے ہیں، نماز بھی پڑھی ہے، تو یہاں اس حدیث میں گارنٹی دے دی اللہ پاک نے کہ تم نے جو نماز بنائی ہے نہ صرف یہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگی بلکہ محبوب ہو جائے گی اگر ذکر کیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، بہت چیز اللہ کا ذکر، ساری زندگی کی عبادت آپ دیکھیں ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی کتنی بڑی حدیث ہے کہ وہ عمل اس عمل سے بہت افضل ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، وہ عمل اس عمل سے بہت افضل ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، وہ نماز اس نماز سے بہت افضل ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، وہ روزہ اس روزے سے بہت افضل ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ دیکھیں اسی طرح ہر عبادت کر لینا، وہ حج، عمرہ، صدقات، تلاوت،
سوالات کا اٹھنا، ہر چیز کے لیے شرط لگا دی کہ کمپیئر کرنا ہو کہ کون سا افضل ہے، بلکہ یہ فرمایا ایک حدیث میں تو اس کے مقابلے ہی کچھ نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے ذکر کے ساتھ عمل کر لیا جائے اس کا تو مقابلے ہی کوئی نہیں کر سکتا، اس تک پہنچ نہیں سکتا، آپ کے عمل تک اس کی کوئی برابری نہیں ہو سکتی اس عمل کی. یہ اللہ کا ذکر ہے دوستو. آج کتنے تھوڑے آدمی سے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. آپ دیکھیں جیسے جیسے قیامت آ رہی ہے اچھے اچھے اعمال ہمارے پاس سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. بناوٹیں بہت آ گئی، بناوٹیں آ جائیں گی، مستیاں آ جائیں گی. دیکھ لیں آپ، اور جو روح ہوگی عبادات کی وہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جائے گی. اس میں دل ہی نہیں لگے گا، وہ پسند ہی نہیں ہوں گی، بلکہ پسند کے علاوہ کیا اس میں انسان مین میخ نکالنا شروع کر دے گا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس وقت جب سہارا لو تو کس چیز کا؟ نبی کریم ارشادات کا سہارا لے لینا. وہاں سے پتہ چلے گا کہ ہمارے عمل کس قسم کے ہو رہے ہیں. دنیا کو نہ دیکھنا. اگر دنیا کی اکثریت پہ چلو گے، دنیا کی باتوں پہ چلو گے تو پھر منزل تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا. ہر آدمی اپنی اپنی بات کرے گا، ہر اپنی بات کرے گا. اور یہ ایک حدیث ہے، آپ یہ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کیونکہ بھئی ذکر کی مجلس ہے، اللہ نے مجھے بھی آپ کے صدقے سے بٹھا دیا. الحمدللہ آپ تو نیک آدمی ہے، تو اس کا شکر کیوں نہ کرے اللہ تعالیٰ کے کہ اس انعامات کو انسان کو بے شک تھوڑے ہیں، لیکن اللہ کے انعامات کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ کتنے بڑے اللہ پاک نے ہمیں انعام دے دیا. ہر آدمی مسجد سے نماز پڑھ کے چلا گیا، ابھی ہماری نماز ہے، ٹھیک ہے. اس حدیث کی طرف دیکھو، کس نماز کے مقابلے ہی کوئی نہیں کر سکے گا جس میں آپ نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک حدیث میں صرف اتنا ہی فرما دیا کہ اگر تم اتنا ہی کر لو کہ نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لو، تب بھی بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. کسی عمل کے بعد آپ یہ کلمہ پڑھ لیں، وظیفہ بنا لیں اس کو، یہ سرکار نے کو دیا ہوا وظیفہ ہے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیں. کثرت ذکر تو اپنی جگہ، لیکن اتنا ذکر بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. جو عمل آپ نے کیا اس کے بعد آپ نے اس کلمے کو پڑھ لیا تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہو گیا. تو یہ وہ نماز جس کا ہمارے کو پتہ ہی نہیں، پہندا ہی کچھ نہیں کہ کدھر جا رہی ہے، کدھر آ رہی ہے اور کدھر پہنچ رہی ہے. ادھر کیا گارنٹی ہو رہی ہے کہ تھوڑا ذکر کر لیں نماز کے ساتھ، نماز سے پہلے یا بعد میں اللہ کے ذکر کی انسان عادت ڈال لے، وہ نماز کیا ہو جائے گی؟ اللہ کے نزدیک محبوب ہو جائے گی، پیاری ہو جائے گی. تو بتائیں کس طرح بخشائے گی نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ تلاوت. پابندی ہونی چاہیے اس چیز کی، یہ سوچ کے کہ الحمدللہ یہ ضروری ہے، کمپلسری اللہ کا ذکر، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے. چھوڑ دو نہیں چھوڑ دو، چھوڑ دو، دیکھ لینا آخرت میں پھر کیا حشر ہوتا ہے. حدیثوں سے سبق سیکھیں بھائی، بزرگوں کی زندگی سے سیکھیں. کیا بات تھی کہ اتنے بڑے بڑے الحمدللہ عالم تھے، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی تھیں، اتنے مشہور و معروف آدمی تھے، چھوٹی چیز نہیں تھی. کیا کرتے تھے خانقاہوں میں بیٹھ کے وہ لوگ؟ رات کو کیوں بھاگتے تھے خانقاہوں کی طرف؟ کیوں اللہ والوں کے جوتوں کو اٹھاتے تھے وہ لوگ؟ تو بڑے معروف مشہور انسان گزرے، 1000 سے زیادہ کتاب لکھی ہیں تھانوی رحمۃ اللہ نے، یاد رکھیں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. شیخ الحدیث کی زندگی کو آپ دیکھیں، کہاں بھاگتے تھے، کس کا ذکر کرتے تھے آخری دم تک. یہ آخری جو حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ کی خواہش تھی، آخری بتاتے ہیں لوگ، بستر پہ آپ کی آخری خواہش تھی کہ بھئی ذکر کو خوب پھیلانا. بے انتہا غلبہ تھا اللہ کے ذکر کا حضرت شیخ رحمۃ اللہ پر. ایسے جو بزرگ ہوتے ہیں بڑے، ان پہ منقش ہوتے ہیں، جس کو جانے لگتے ہیں اس دنیا سے، بہت سے انکشاف اللہ پاک ان کو کر دیتا ہے. تو آخری باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں اللہ والوں کی، جن کے خاص خادم ہوتے ہیں. ایک میں نے خاص خادم دیکھا حضرت کا مدینہ منورہ میں، الحمدللہ آج سے 20 سال کی بات کر رہا ہوں. حضرت شیخ کے ساتھ تھا آخری وقت مدینہ منورہ میں، خاص خادم تھا اور خاص پیغام آ جا رہے تھے نبی پاک کی طرف سے، وہ لے کے آتا تھا ادھر، وہ چھوڑ کے آتا تھا پیغام. مجھے خود اس نے ذاتی طور پر بتایا. تو بڑے بڑے انکشاف اللہ تعالیٰ اس کی زبانوں سے کراتے ہیں اس وقت، کیونکہ مقصد تو یہ دنیا سنور جائے، بن جائے. یہ تو ورنہ دنیا اس وقت اگر زندہ ہوں اور کام بتانا شروع کر دیں تو لوگ پھر
ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں آدمی، بہت اللہ والے بس فلاں کام کرا لو، فلاں دعا کرا لو، فلاں کرا لو، تو یہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں لوگ. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بزرگ چاہتا کیا ہے، بزرگی ہے مطلب وہ بزرگ بنا کیسے ہے، اس کا مشن کیا ہے. ایسی چیزیں زندگی سے معجزات شروع ہو جائیں یا کراماتیں شروع ہو جائیں اسے دکھانا، اس کرامات پہ لوگ کیا کام شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ اور طرف شروع ہو جاتا ہے چلنا. یہ بھائی بڑا اچھا ہے، آدمی قابو آ گیا، اس سے دکان کی دعا کرا لو یار کام چل جائے گا، اس سے فلاں یا اپنی بیٹے کی دعا کرا لو. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ آخرت کی بات ہے، تو آخرت کے لیے بیٹھا ہے انسان. کتنی عجیب بات ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو چھپا کے رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے. بلکہ ان کی حالت لوگوں پہ جو تنگ دل لوگوں ایسی ظاہر کرتا ہے کہ یہ آدمی ہے ہی کچھ نہیں، لیکن جن کے قلوب الحمدللہ نرم اور اللہ کی طرف جانے والے ہوتے ہیں ان پر وہ راز کھول دیتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے. لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں اور لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ تو تکے کا آدمی ہے، نہ اس کو علم ہے، نہ اس کو پتہ ہے، نہ جاہل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے. یہی فرق ہے کہ بھائی جن دلوں کے اندر شوق ہوتا ہے، بیچارے دل کر رہا ہوتا ہے ہم اللہ کو پائیں، اللہ کی طرف جائیں، ہم نیک ہو جائیں، راستے رکے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کے دلوں کی طرف جس طرح مقناطیس کھینچتی ہے نا، تو وہ آدمی اس کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود. اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے اس آدمی کی. وہ دوسرے حیران ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو. یہ بھی کہتے ہیں یہ تو جادوگر لگتا ہے، کوئی یار آدمی پھنساتا ہے پھرتا ہے. ایسی چیز ہے. تو کیا ہوا اللہ کے ذکر سے؟ پہلی چیز کیا بتائی؟ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی نام ہو سکتا ہے؟ قبول کو چھوڑ دیں آپ، محبوب ہو جاتا ہے. اور جو چیز اللہ کو محبوب ہوگی آخرت میں اس کا درجہ کیا ہوگا. اچھا، اور جو چیز اللہ نے محبوب کر لی تو اس کا انعام بھی تو وہی دے گا جو اللہ کو محبوب ہے. حور بھی وہی ملے گی جو محبوب ہوگی، محل بھی وہی ملے گا جو اسپیشل وی آئی پی کے لیے اللہ نے پسند کیا ہوگا. بھائی کیوں؟ کہ میرا محبوب بندہ آ رہا ہے، محبوب مل کے ساتھ آ رہا ہے، اس کو میری محبوب چیز عطا فرما دیجیے. کس چیز سے ملے گی؟ اللہ کا ذکر سے. کیا ذکر ہے ہمارا؟ بس یہ ہے کہ اللہ کو پسند ہے، ٹوٹا پھوٹا جیسی بھی آدمی کر لے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے جو فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی الحمدللہ لذت پیدا ہو جاتی ہے اس میں. یہ بہت بڑا انعام ہے، لذت پیدا ہو جاتا. آج ہی ہمیں شکایت ہوتی ہے، حضرت ذکر کرتے ہیں لذت نہیں آ رہی، نماز پڑھ رہے ہیں جی کو مزہ نہیں آ رہا، تلاوت کرتے ہیں جی وہ چیز وہ نہیں جو ہم چاہ رہے ہیں، وہ چیز نہیں ہے، وہ مزہ نہیں آ رہا. اس مزے کے چکر میں رہتے ہیں لوگ بہت. حقیقت تو یہ ہے کہ ایک نماز کا مزہ کیا مزہ ہے، اس کو کسی اس انسان سے پوچھو جا کے. اللہ اکبر، کہ جن کے پاؤں سوج جاتے ہیں اللہ کی نماز میں کھڑے کھڑے ساری رات، اور کہتے ہیں جی ہمیں تو مزہ ختم ہی نہیں ہوا ہمارا ابھی تک. ہر عبادت اللہ کی اتنی لذیذ، اتنی محبوب، اتنی پیاری ہے کہ اس کا ہمیں اگر ایک قطرہ بھی مزہ آ جائے تو یقین کریں دنیا کے کسی کام کو کرنے کو دل ہی نہ کرے، جائے نہ کرے. اور نماز یہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے، کیونکہ اس میں قرآن بھی ہے، اس میں سجدے بھی ہیں، اس میں درود پاک بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اور اس میں ایکشن بھی ہے. یہ بھی دیکھیں ہر نماز کہیں تلاوت کرتے کرتے ہم سجدہ آگے تو ایکشن ہو جاتا ہے فوراً. تلاوت کرنا ہے اور سجدہ کیا کرتا ہے آدمی؟ سب کچھ چھوڑ کر دھڑم جاتا ہے سجدہ زمین کے اندر، بھول جاتا ہے کہ میں رکوع بھی کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. نہیں، جب ہوش آتا ہے پھر کھڑا ہو کے شروع کر دیتا ہے دوبارہ قرآن. دیکھیے تو یہ ایک عجیب و غریب اللہ کی عبادت ہے، اس کا پھر مزہ کیا ہوگا یہ کون جان سکتا ہے. اب کیا ہے، جو اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر اس عبادات کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم حیران ہوتے ہیں یار یہ کس کو کیا ہے، اتنی لمبی لمبی سجدے کرتا ہے یا اتنی لمبی عبادتیں کر رہا ہے. یا ہمیں تو کبھی رونا نہیں آتا جب اس سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو وہ زمین کا جو حصہ ہوتا ہے وہ آنسو سے تر ہوتا ہے. اکثر سنتے ہیں کہ داڑھی مبارک سے بھی جو ہے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، آنسو رکنا مشکل ہو جاتے ہیں اور آنسو تھمتے نہیں ہیں. تو یہ تو ایک یہی وجہ ہے. کیوں کہ ان کی جو یہ نماز ہے کس وجہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ. یہ شان بتائی اللہ پاک، لذت آتی ہے. اسی طرح حج دیکھ لیں آپ، حج تو ہے عاشقانہ کھیل. یہ تو عبادت عشق ہی ہے جس میں کوئی عقل کام ہی نہیں کر سکتی. ننگے ہو کے بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی دھوم میں جا رہے ہیں، کبھی گنجے ہو رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں.
کوئی مطلب کبھی کچھ دعا مانگ رہے ہیں، کبھی پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں، کبھی اس پہاڑ سے ادھر پہاڑ جا رہے ہیں، کبھی طواف شروع کر دیتے ہیں، کبھی کپڑے پہن لیے، کبھی کپڑے اتار دیے. وہ تو ہے ہی عاشقانہ. یعنی گھر سے نکلتے آدمی کیا ہوتا ہے؟ عاشق ہو جاتا ہے. وہ بناوٹی ہوتے ہی نہیں. یاد رکھیں، جو عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے نکلتا ہے وہ بناوٹی انسان ہوتا ہی نہیں ہے، وہ عاشق بن گیا. اس میں تو بول لگی یہ عاشق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلاتے ہی اس کو جس کے دل میں میرا عشق ہے. نہ تو جگہ نہ ملے بھائی خانہ کعبہ میں جانے کی. کتنے کروڑوں عاشق اللہ کے پہنچ جاتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں سارے. عاشق یہ ہے کہ دم کپڑ اتار کے پھینک دیتا ہے. اب بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب بھول جاتا ہے، دولتوں والا ہو. لیکن جس وقت جہاز میں بیٹھ کے ننگے ہوتے ہیں کوئی پتہ چلتا ہے کس کے پاس کتنی دولت ہے، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے. سب کے ایک چادر، ایک ہی رنگ اور ایک ہی حساب، کوئی تشخیص ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہ ہے اللہ کہتا ہے دیکھا میرے عاشقوں کا ساروں کا ایک رنگ ہے. پیسے سے نہیں کوئی پہچانا جائے گا، دولتوں سے نہیں پہچانا جاتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا عشق ایسا ہے کہ سب کو برابر کر کے رکھ دیتا ہے. حضرت عشق ہو جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے نا. یہ بھی جناب کیا ہوتا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ اس میں لذت پیدا کرتا ہے. کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور تیسری چیز کیا بتائی میں نے؟ یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ عبادت کو آسان کر دیتا ہے. مشکل ہی نکل جاتی ہے اس عبادت کی. اور ہر عبادت مشکل ہے. انسان دیکھ لیں نماز کے لیے بھی کسل آئے گی، سستی آئے گی. اکثر شکایت ہوتی ہے بڑے بڑے لوگ نمازی، بڑے بڑے لوگ کیا سستی آ گئی جی، سستی آ جاتی ہے. ابھی دیکھیں گے جناب آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کے 2 دن غائب ہو جاتے ہیں. ذرا پیچھے پیچھے نماز جانا شروع ہو جائے گی تو ہماری نماز بھی کم ہونا شروع، مسلی بھی کم ہو جائیں گے. اب یہ دیکھ لیں تو یہ کیا وجہ ہے؟ سستی، غفلت. مشکل نظر آتا ہے، وضو کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے. جی وضو کون کرے، اجی صبح کون اٹھ کے جائے، صبح یہ کام کون کرے، فلاں ایسے کون کرے، کتنا مشکل نظر آ رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ عبادت. ایک انسان جو نہیں کرتا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عبادت انسان کو بڑی مشکل نظر آتی ہے، بڑی مشکل نظر آتی ہے. کیسے کریں گے؟ صبح تہجد انہوں نے نہیں آتا، تہجد تو بہت مشکل ہے، یہ تو بہت مشکل ہے. ایک سپارہ کون پڑھ سکتا ہے یار؟ قرآن کا ایک سپارہ بڑا، ہم تو نہیں کر سکتے یار، یہ تو بڑا مشکل ہے. ہر انسان پہلے کسی کو نہیں یار یہ تو نہیں. جماعت سے یار گھر پڑھ لیں گے، جماعت کون جائے صبح اٹھ کے یار، سخت سردی ہوتی ہے، بڑی مشکل ہے، وہاں کون جائے؟ تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے یہ نماز پہ پہنچنا ایسے ہو جاتا ہے جیسے الحمدہ کسی کرکٹ میچ کو دیکھنے بندہ جا رہا ہے. جاتے ہیں لوگ کرکٹ میچ دیکھنے، دنیا کی طرف بھاگتے ہیں نا، وہ کتنا آسان لگتے ہیں ان کو. وہ بات گندی طرح بھیج دو، دیکھیں بھاگتے چلے جائیں گے. ہر چیز سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے دنیا کے لیے، مزے کرنے کے لیے. دھکے بھی کھائیں گے، لینی بھی کھائیں گے، ڈنڈے بھی کھائیں گے، جگہ نہ ملے پھر بھی بیٹھ ہوتا ہے نہیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، دنیا کی لذت ہے ان چیزوں میں، تماشوں میں. جب اللہ کا ذکر، اللہ کا عبادات میں ہوتا ہے اس میں مشکل ہوتا ہے. پھر کیا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے ہی بھاگتے ہیں نمازوں کی طرف. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قرآن نے کیا بیان کہتے ہیں جناب، کیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو تہجد کی جس سے ہمارے ٹانگیں کام جاتی ہیں تہجد پڑھنے سے، وہاں دوسرا کیا حال ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ان کے تو کیا ہے پہلو نہیں لگتے بستروں سے، ہر پہلو پہ ٹائم تو نہیں ہو گیا وہ یار، کیونکہ رات وہ اس انتظار میں تھے. وہ گھڑی جلدی ہے جس کو تہجد کی گھڑی کہا جاتا ہے، تاکہ میں اٹھ کے اپنے کام پہ شروع ہو جاؤں. ہیں یا ایسے نہیں لوگ ہیں تو قرآن نے کہا ہے نا. ایسی پیاری صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی. ساری رات بس یہ کروڑ میں رہتے ہیں یار، اذان تو نہیں ہوگی یار، نماز تو ٹائم تو نکل گیا تہجد کا یار، ان کو مزہ ہی نہیں آتا. اور جیسے ہی بستر کھول کھڑے ہوتے ہیں سکون مل جاتا ہے، آنکھیں لال ہوتی ہیں، ڈب ڈبائی ہوتی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی الحمدللہ، اور بھاگ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور جیسے اللہ ہو کہتے ہیں اور شروع کرتے ہیں. انسان اور حافظ قرآن ہو الحمدللہ، وہ شروع کر دے اس وقت سورہ رحمان شروع کر دے، سورہ یاسین شروع کر دے. حافظوں کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے، کھڑے ہو کے شروع کر دیں جناب چھوٹی چھوٹی آیتیں، والضحیٰ واللیل اذا سجی. یہ کام نہیں چلتا. حافظوں کے چاہیے کہ جناب قرآن کی بڑی بڑی لمبی آیات کو اور خوبصورت آیات کو، جو ساری خوبصورت ہیں، جس میں لطف آیات کو، جن کو مطلب بھی سمجھے، اور پھر ہے حافظ قرآن پڑھا قرآن فرق ناس پڑھی ناس کیا جی پڑھ لی تہجد 3 منٹ تہجد پڑھ کے فارغ ہوا. بڑے افسوس کی بات ہے.
یہ قرآن کے ہمیں اس لیے دیا اللہ پاک نے، اندازہ لگاؤ اس کو، تھوڑے سے عقل استعمال، کان پکڑ کے سوچو کہ یار کتنے حافظ ہیں جو سب کچھ اٹھے ہوں گے نماز کی تہجد کے لیے، اور کتنے لوگ محروم ہیں اس چیز سے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو میرے سینے میں قرآن کو بند کر دیا، مجھے کیا بہانا چاہیے، قرآن کے اندر ہے، اور کھڑا کر دیا نماز کے لیے۔ ہو نماز جس میں رکوع اور سجدہ ہو اور ساتھ میں میرے سینے میں قرآن ہو، تو پھر پوچھیں لذت بھی ہوگی، محبوبیت بھی ہوگی، اور بہت آسان بھی ہو جائے گی۔ لیکن آپ سوچ رہے حافظ قرآن بھی ہے، اور جناب اللہ سب لوازمات بھی ہے، کھڑا بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، نماز بھی ہوگی، فنا بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی تم کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ جیسی عبادت تم کرو، سب کچھ کرو، لیکن کام ہر عبادت کو سب بنے گا جب میرا ذکر کرو گے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ نہیں کہ ہم حافظ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نہیں، ذاکر کا مقام بلند رکھا ہے اللہ پاک نے، ذکر کا بلند رکھا ہے، ہر عمل پہ بلند، سبحان اللہ، یعنی ہم وہ لوگ ہیں کچھ بھی نہیں ہے اور سب سے بلند ہو جائیں گے الحمدللہ۔ غریبوں کا انتظام کیے نا اللہ پاک نے، دیکھو ہم جیسے غریبوں کے لیے کیسے انتظام کر دیے، سوچیں کہاں ہم بیکار آدمی ہو، کہاں کتنے بڑے بڑے علماء کرام، حافظ قرآن سب کچھ ہوں گے، اور ہم جیسے ٹٹرو پٹرو جو ہوں گے، جب انعام ملے گا کہ یہ کون ہے جی، کہتے یہ وہ لوگ جو اصل چیز کو پکڑ لیا تھا جو مجھے پسند تھی، انہوں نے ذکر کو پکڑ لیا تھا، دیکھیں تم سے بلند جا رہے ہیں یہ لوگ، الحمدللہ کریں گے ذکر نہیں، دیکھیں کیسی پیاری حدیث آئی ذہن کے اندر، تو یہ ذکر بڑی چیز ہے۔ اب آپ ایک چیز سوچیں، بڑی پیاری بات ہے ذہن میں آ رہی ہے، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ بھئی ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو اتنا بلند کر دیتا ہے، قرآن کو اتنا بلند کر دیا، اس کو محبوب بنا لیا، اس میں لذت پیدا کر دی، اس کو ہمارے لیے آسان کر دیا، یعنی خود پہلے آپ خود سوچ لیں، الحمدللہ آپ یہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں کہ کتنا مشکل تھا پہلے یہ زندگی آپ کے لیے، ایمان سے بتائیں، صحیح بات کر رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا، لیکن ذکر کے بعد کیسی زندگی بدل گئی، کیا ذکر کے بعد گناہ کرنے والے ہوئے، تو دہشت گرد ہوئے، کیا لوگوں کو مارنے والے ہوئے، کیا قتل کرنے والے ہوئے، نہیں، آپ مثال ہیں، آپ خود مثال دیں، دیکھیں ذکر کرنے کے بعد پرسکون، پر امن اور محبت کرنے والے، جذبہ رکھنے والے، اللہ کی طرف جھکنے والے، شکر کرنے والے، رونے والے، تہجد پڑھنے والے، اور الحمدللہ نمازوں میں بھاگنے والے، فرق آیا کتنا نہیں ہے، یہ ہے اللہ کا ذکر ہے۔ اب جو چاہے اس پہ پروپیگنڈا کر لے وہ تو ہری بات ہے، لیکن یہ قرآن شاہد ہے، خود انسانوں کی زندگی شاہد ہے، ایک بدماش، چور، چھوڑنے والا، چوری کرنے والا، ٹیکس کھانے والا، بری حرکتیں کرنے والا، لوگوں کا حق کھانے والا، ظلم کرنے والا، جب ذکر کرتا ہے تو بدل کے ایک دم کیا ہو جاتا ہے، اللہ ہو، لوگوں کو مہربانی کرنے والا، ان کو حقوق دینے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا، ہر ایک کی، ہر مذہب کے انسان کے ساتھ وہ ایسا ہوگا جیسے کہ انسان، اس سے اچھا کوئی اچھا انسان ہی کوئی نہیں جو اس کی مدد کر سکے، بلکہ پوچھتے پھرتے ہیں یار فلاں آدمی آیا تھا، پتہ نہیں کون تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، ہمیں آج بھی کھانا دے گیا، کل بھی کھانا دے گیا، ہمیں تو کوئی پوچھتے نہیں، یہ غیر مذہب کے لوگ کہتے ہیں، آخر مجبور ہو کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ ہیں کون، پھر وہ اگر بتا دیتا ہے تو بڑے تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا یہ تو بڑے گندے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو دہشت گرد لوگ ہوتے ہیں، یہ تو آدمی کو مارتے ہیں، تمہارا یہ مذہب ہے، تو ہنس کے کہتا ہے کہ ہاں مذہب میرا یہ، جن لوگوں کی یہ باتیں کرتی ہیں ان کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا مذہب تو یہ ہے جو آپ دیکھا ہے اور جس کو آپ تعریف خود کر رہے ہیں اپنے منہ سے، تو کیا چیز بناتی ہے، بولیں ذرا کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس طرح یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ کہ بہت جیسے میں آپ کو مثال دی کتنے اچھا، جو پہلے نہیں تھے ہم تہجد پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی ایک چیز کیا ہے اس میں ذکر کے بعد جو آپ نے زندگی محسوس کی ہوگی چیز، کہ ہمیں گناہوں کا احساس ہو گیا، کر بھی جائیں لیکن پتہ ہے یہ گناہ ہے، اور پہلے یہ کہتا یار کہاں ہے کہاں گناہ ہے یار، سب کرتے ہیں، سبھی کر رہے ہیں، ہم نہیں کر دیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اب اتنا فرق ہو گیا مجھ میں تو ہو گیا ذکر کرنے کے بعد، اتنا فرق آ گیا کہ گناہ کا پتہ ہے یہ گناہ ہے، یہ غلط بات، یہ آگ ہے، جو انسان آگ کو آگ سمجھے گا کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گا اس کے اندر،
تو خود انسان کو گناہ سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کس سے فرق پڑا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. دعائیں دیں اللہ والوں کو قسم خدا کی کہ جنہوں نے کیا کام کیا انسانیت کے لیے کیا. تو جناب ہم یہ ایک سوال کر کے پھر ہم اپنا ذکر شروع کرتے ہیں. اللہ بات تھوڑی سی بڑی ہوگی, حدیث تو چھوٹی تھی, میں یہ سوچا حدیث سناؤں گا لیکن حدیث کے ساتھ دوسری باتیں الحمدللہ آنی شروع ہو جاتی ہیں, میں وہ بتانا شروع کر دیتا ہوں آپ کو. دل میں یہی تھا کہ ایک حدیث آئی تھی, تمہاری حدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہم ذکر میں بیٹھے نا تو اللہ کا شکر تو ادا کریں. اس کے شکر کے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ اس کی محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات کیا دی, یہ شکر ہے اس کا سب سے بڑا ہو گیا. سبحان اللہ, میرے محبوب کی بات کر دی اس نے, بس شکر ادا ہو گیا. اس نیت سے میں نے چھوٹی سی حدیث آپ کی خدمت پی تھی, وہ دیکھیں حدیث مضمون عجیب ہو گیا. اور ایک اور اس میں نقطہ آ رہا ہے, وہ بتا کے پھر اس کو بند کرتا ہوں کتاب کو. یہ کیا فرق ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انعام دیے ہیں, ذکر میں آخر چیز کیا ہے؟ یہ نماز اتنی بلند ہو جاتی ہے, محبوب ہو جاتی ہے, اور یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, یہ سب کیا طوفان ایک دم کیوں آ جاتے ہیں عمل کے اندر؟ عمل وہی ہے, ایک ساتھ والا بھی کر رہا ہے, میں بھی کھڑا ہوں, دونوں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ حدیث کی زبان بتا رہا ہوں, آپ حدیث کی زبان بات کر رہا ہوں کہ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں, لیکن ایک آدمی جو ذاکر ہے اور ایک ذاکر نہیں ہے, تو حدیث گواہی دیتی ہے کہ اس کے نماز کے درجے تک یہ پہنچ ہی نہیں سکتا, انسان پہنچ ہی نہیں سکتا اس عمل تک, وہ شخص پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی زبان سے لفظ نکلے ہوئے ہیں, تو اتنا بلند کر دیتا ہے ذکر. کیا چیز ہے اس میں بتاؤ؟ اور جو میرے ذہن میں آیا بتا دوں آپ کو بات. یہ آخری بات بھی جو آئی یہ بھی عرض کر دوں آپ کو, اللہ تعالیٰ شاید کہہ رہا ہوں پتہ چلتا ہے. دیکھو میرے بھائی, ہر عمل جو ہے نا ہم کرتے ہیں, اور ظاہر تو عمل ہوتا ہے, لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں, اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں, سارا اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں سب چیز. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب اور پیاری چیز ہے, اور جو میرے حضرت ہمیشہ مجھے نصیحت فرماتے تھے, اور صوفیوں کی یہ جان ہے, یاد رکھیں صوفیوں کی یہ جان ہے, اسی چیز سے صوفی بنتا ہے آدمی, یعنی نیک بنتا ہے. صوفی مطلب کوئی خاص نہیں, سینگ نہیں ہوتے. صوفی ایک ٹرم ہے جس کا مطلب, جب صوفی کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اچھا پکا مسلمان ہے, وہ شخص دین پہ چلنے والا ہے, بہت نائس, سافٹ, حلیم, گڈ. حلیم سمجھتے ہیں, گڈ سافٹ قسم کے انسان ہے. تو اس کو لوگوں نے اصطلاح دے دیا, اس کو نام صوفی کہہ دیا ہے, حالانکہ کوئی صوفی چیز نہیں ہے, نہ اسلام میں اس کا کوئی نام ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو میں اکثر بول دیتا ہوں. تو یہ خاص طور پہ مجھے بھی حضرت نے ہمیشہ نصیحت فرمائی, وہ کیا چیز ہے کہ جو عمل بھی کرو اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا کہ وہ خالص ہو. اللہ تعالیٰ کو ناخالص چیز پسند نہیں ہے, اس میں کچھ ملاوٹ ہو. آپ کو پسند ہے کہ آپ جو ناخالص دودھ پی لیں, پیئیں گے آپ؟ کبھی نہیں پیئیں گے. کیا آپ پسند کریں گے آپ کو ناخالص گھی دے دیا جائے, ناخالص چائے دے دی جائے؟ خالص مانگیں گے آپ؟ پہ خالص مانگتا ہے نا آدمی خالص. تو اللہ کے لیے ناخالص اعمال کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے ناخالص کرتا ہے؟ وہ چیز ہے جس کے اندر اور چیزیں شامل ہو جائیں تو عمل کیا ہو جاتا ہے؟ وہ. اب میں پوائنٹ کی طرف بتاتا ہوں ذکر کیا کام کرتا ہے. اب جتنی بھی بندہ عبادت کرتا ہے تو ہمارے دو دشمن ہیں. ایک کا نام کیا ہے, دوسرے کا نام, ان کی بڑی گٹھ جوڑ ہے, یہ دو ہیں ہمارے پیچھے لگے ہیں. تو اب یہ کیا کرتے ہیں, اچھا پتر تو نماز تو پڑھنے لگا, ٹھیک ہے لگ گیا نماز پہ, کوئی بات نہیں. حج تو بہت کرنے لگا ہے, تلاوتیں تو بہت کرنے لگا ہے, لیکن بھیجنا تو تم اللہ کو ہے نا, میں تیرا یہیں تیرا حساب کرتا ہوں. تو کیا کرتا ہے, اس عمل کو پوری کوشش کرتا ہے کہ ناخالص کر دو, ملاوٹ ڈال دو, اور جب اس میں ملاوٹ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. کتنا پیارا نقطہ ہے. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ہے اس میں جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہو رہی, اس میں ہزاروں چیزیں ہیں, ہزاروں معاملات آ جاتے ہیں. کوئی عبادت کر رہے ہیں, ہزاروں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. عمرے پہ جا رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, ہزاروں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یار یہ بھی ہو جائے گا تو یہ بھی کر لیں گے, وہاں سے وہاں بھی چلے جائیں گے, وہاں فلاں ہو جائے گا, چلو ساتھ میں عمرہ بھی ہو جائے گا. اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, اس میں اتنے بڑے پلان ہو رہے ہیں. عاشقوں کا کام تو یہ نہیں. اپنے محبوب کو دیکھنے جاتا دل کرتا ہے محبوب ہی ہو, محبوب کی خالہ نہ ہو, چاچا نہ ہو, دادا نہ ہو, چھوٹا سا بچہ بھی اس کی گود میں نہ ہو, ڈائریکٹ ہو تو بس محبوب ہی ہو جس کا ہم زیارت کریں وہ ہماری زیارت کرے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یحب ہو یحب نہ ہو, میں تجھ سے محبت کروں تو مجھ سے محبت کر, ہے نا قرآن کہتا ہے. تیسرا آدمی کوئی نہ ہو,
تو ہم نماز پڑھے کھڑ رہے ہیں اللہ کی محبت میں، اور بیچ میں آ رہی ہیں ہزاروں چیزیں، خیالات آ رہے ہیں، فلاں چیز آ رہی ہے، دنیا آ رہی ہے، تو کیا اس نے کیا؟ یہ شیطان اور نفس ہر عمل کو ہمارے کیا کرتا ہے؟ نا خالص کر کے اللہ کے دربار سے رد کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا، کیا فرمایا؟ اپنا ذکر دے دیا ہمیں۔ ذکر کی یہ صفت ہے الحمدللہ، اس کثرت ذکر کرتے 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 انسان کیا ہوتا ہے؟ بالکل خالص ہو جاتا ہے، اور اس کے دل سے دعائیں نکل جاتی ہے، جو فعل بھی کرتا ہے وہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے۔ صلاتی مسکاتی کیا ہے اس کا آیت سمجھ نہیں آ رہی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، اور میرا جھکنا بھی، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ۔ ہر چیز اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، جو کچھ بھی ہے نا۔ یہ اس کم مقام پہ آدمی پہنچتا ہے، اس مقام کو جو بتایا گیا قرآن نے، میری نماز بھی ہو، میری قربانی بھی ہو، سب کچھ کس کے لیے ہو جائے؟ خالص ہو جائے، اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذکر کرنے والے کی نماز اس کی نماز سے افضل ہے، کیا پہنچ ہی نہیں سکتا اس تک، کیونکہ وہ خالص اس وقت اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اس میں ہزاروں چیزیں اس کے ساتھ موجود ہیں، تو وہ نماز اس کے ساتھ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ وہ حج اس کے ساتھ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ عبادت کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے، جس کو انعامات جو اتنے ملتے ہیں ایک عمل کے بعد دوسرے عمل مقبول ہو جاتا ہے، اونچا ہو جاتا ہے، وجہ کیا اس کی ہے؟ کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ انسان کے اندر خالص اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اور جو چیز بھی ہوتی ہے وہ اللہ ہی ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کیا کرو میرے دوستو۔ میرے حضرت نے فرمایا تھا، جا نعرے مار لوگوں کے اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرو، جگا ان کو، بیدار کرو ان کو، کوشش کر کہ اللہ کا ذکر کرے پوری کائنات، پوری دنیا، تاکہ آخرت کما جائے، اللہ کے بن جائے انسان۔ کوئی نماز ہماری ایسی نہ ہو جو محبوب ترین نہ ہو اللہ کے نزدیک، ہر نماز کا بدلہ بلند ہو کے ملے انشاءاللہ۔ عمل یہی ہے جو ہم نے کرنے، محبوب ذکر اس لحاظ سے افضل نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دو ذکر شروع کر دو، اس لحاظ سے نہیں ہے نا افضل، یاد رکھیے یہ تو سپورٹ کرتا ہے عمل کو۔ اصل عمل تو وہی ہے جو فرائض اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں۔ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ بھائی چلو نماز چھوڑ کے اللہ کا ذکر شروع کر دو، جماعت میں کیا جانا چاہیے، اللہ کا ذکر شروع کر دو، فلاں کیا کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر نو نو نو، یہ مطلب نہ سمجھنا اس کا۔ ذکر تو ان چیزوں کو بلند کرنے کے لیے ہے، خالص کرنے کے لیے، جو اللہ ہمیں تحفہ دی ہے اس کے لیے دیا ہے، حالانکہ چیز اسی کو بنانا ہے ہم نے، جو اللہ نے دیا ہے، نماز ہی کو اپنے قبول تو اللہ کے نزدیک نماز ہی ہوگی جا کے، اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں عبادت۔ جو فرائض اللہ نے دی ہے فرائض کو تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا، درجے ہی نہیں کوئی ہے اس کے مقابلے میں، جس کو اللہ نے کہہ دیا فرض ہے، بس اس جیسے تو اس عبادت کے لیے کیا ہے، آپ سارے کروڑوں نفل پڑھ لیں لیکن ایک فرض کا مقابلہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کروڑ حج آپ کر لیں لیکن فرض حج کے ذرے تک بھی آپ نہیں پہنچ سکتے جو فرض حج آپ نے ادا کیا ہے، نوافل کی کیا مجال۔ تو یاد رکھنے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ذکر کے مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ چھوڑ دو چیزیں اور ذکر کرنا شروع کر دو، نہیں نہیں نہیں، انہی چیزوں کو ہم نے بلند کرنا ہے اس مقام تک کہ اللہ اس کو قبول کر لے، محبوب بنا لے اور ہمارا کام بن جائے اللہ کے فضل۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کریں گے یا پھر زور لگانا پڑے گا، مجھے پوچھنا پڑے گا ذکر صبح کیا تھا، شام کو کیوں نہیں آیا؟ ہم بیٹھے تھے صبح مراقبے میں کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آتے آپ لوگ؟ بہت سے لوگ آج نہیں تھے صبح فجر میں، دیکھ رہا ہوں میں، کیوں نہیں آئے بھیا؟ ہیں یہ بھی کمال ہے، جب اس مسجد میں ذکر ہوگا تو یہاں کے لوگ بیٹھیں گے، وہاں نہیں جائیں گے، پاسپورٹ لینا پڑتا ہے جانے کے لیے بھی لگتا ہے۔ اور جو اللہ دعوت دے رہا ہے تمہیں، سب بہو بکرتم وسیلہ، اللہ قرآن میں دعوت دے رہا ہے کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرمایا وہ جنت کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہاں تو دال چاول ملیں گے، وہاں تو جنت کی خوراک ملتی ہے، اللہ دیتا ہے۔ آئیں گے مسجد والے نہیں آئیں گے؟ ہاں پہنچو، یہ اللہ کا ذکر پہلے ہوتا تھا کہ یہ مجھے بتائیں۔ آج سے 2-3 سال پہلے اللہ کے ذکر کا نام سنا تھا آپ نے کہ ذکر ہے، مسجد میں ذکر ہو رہا ہے، فلاں مسجد میں ذکر ہو رہا ہے؟ نہیں سنا تھا نا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے کھول دی، الحمدللہ رحمتوں کے سمندر کھول دیے، خدا کی قسم، واللہ میں قسم کھا کہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے صبح اور شام کے ذکر میں کہ جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، تصور ہی نہیں کر سکتا۔
آیتیں جمع کر لیں. کوئی حافظ ہے کہ کتنی جگہ اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے کہ صبح اور شام کا ذکر، صبح اور شام کا ذکر. کہا یہ نہیں کہ مولانا مجھے بتائیں کہاں کیا ہو گیا، لوگ کیوں سو گئے. کتنا بڑا انعام دیتا ہوگا کہ آپ تھوڑا سا سفر کر کے وہاں نہیں جا سکتے کہ چلو اشراق پڑھ لیں گے، فجر یہاں پڑھتے ہیں اپنے، وہاں جا کے اللہ نے دو انعام دیے ہیں. فجر یہاں پڑھیں اور وہاں اپنا ذکر ہو رہا ہوگا، الحمدللہ ہو اللہ کی نعمت تو رہیں گے. میرا تو نہیں ذاتی ذکر، میری وجہ سے تو آپ نہیں آ رہے بھائی، میرا تو کوئی تعلق نہیں اس سے. مجھے تو حکم دیا گیا بھائی ذکر کر، کیونکہ ظاہر ہے وہ ذکر کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. تو اب یہ تو نہ سمجھیں کہ میں آپ کو بلا رہا ہوں یا میرے لیے آ رہے ہیں، نہیں. ہم تو یہ نیت کر کے جائیں کہ سبحان اللہ وہاں کوئی لنگر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، چاہو ہم بھی جا کے کھا لیتے ہیں. مجھے کیوں دیکھتے ہو، میں تو آپ کی وجہ سے ہمیشہ یہ کہو کہ وہاں لنگر چل رہا ہے، اللہ کا لنگر چل رہا ہے بھائی، خیرات چل رہی ہے، چلو بھائی سوئی صبح چلتے ہیں اپنے. کتنا لطف آئے کہ صبح ہی صبح انسان اتنی خیراتوں کو لے کے جمع کر کے آ جائے، اس کے بعد پھر سارا دن گزارے. آئیں گے بھائی؟ ہاں محنت کرو. 2-4 قدم پہ مسجدیں ہیں، تھوڑی تھوڑی مسجد اللہ نے بنا دی ہیں، اللہ نے یہاں بھی لیا ہے، اس لیے وہاں کے مسجد والے تو یہاں. اب یہ دیکھ لیں وہاں کے والے تو یہاں آ گئے، کتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں وہاں سے. انہوں نے کہا بھی یہاں ذکر ہوگا، ہم سب بھاگ آئے نا یہاں. تو یہاں والے وہاں کیوں نہیں آتے؟ سوچنے والی بات ہے. میں خیر جمعرات پہ بھی نہیں آتے، تو کم از کم بھائی جمعرات کو وہاں آ جاؤ. یا تو نیکی نہیں چاہیے، یہ جو حدیثیں سنائی جاتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ کہیں نیت کر لیں سب حضرات، ارادہ کر لیں، انشاءاللہ پہنچا کریں گے. چلیں ہر روز نہیں تو کبھی کبھی تو ضرور آئیں. کہتے چلو ہم ایسے کرتے ہیں کہ روز نہیں 3 دن سے شروع کرتے ہیں کہ 2 دن بس آئیں گے. ہم 2 دن سے شروع کریں، اپنا دن بنا لیں خود ہی کہ ہم چلو سوموار کو آ جائے کریں گے، سوموار جمعرات، کوئی کہتے ہیں منگل جمعرات. 2 دن سے شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو پورا ہفتہ کر دے گا اللہ کے فضل سے.